بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج یہ اتنی سطحی سی آج پریس کانفرنس تھی اور یہ ہوائی فائرنگ تھی، اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے، نہ یہ لگا سکتے ہیں، نہ عدالت یہ اس کو انڈورس کرے گی۔ یہ ایک ہوائی فائرنگ ہے، یہ فرسٹریشن ہے اور یہ فرسٹریشن میں اپنے آپ کو مزید ننگا اور گندا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں دیکھ رہا ہوں، پہلے مجھے لگتا تھا کہ حکومت 6 مہینے گزار جائے گی، مجھے لگتا تھا کہ فروری 2025 میں جا کے الیکشن ہوں گے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت پہلے یہ حکومت گر جائے گی۔ یہ پریس کانفرنس کس نے کروائی آتا تارڑ سے؟ یہ کیا شہباز شریف کے کہنے پہ ہوئی ہے یا کہیں اور سے آئی ہے؟ جس نے بھی کروائی ہے نا، اس کو داد دیں کہ وہ عطا تارڑ جو اپنی ذات کا بیانی نہیں بنا سکا، جو اپنی جماعت کا بیانی نہیں بنا سکا، جس نواز شریف کا اس نے سیاسی نمک کھایا ہے اس کے لیے بیانی نہیں بنا سکا، اگر کوئی اور سمجھتا ہے کہ ان کے لیے بیانی بنا لے گا تو ان کو داد ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جس پہ پریس کانفرنس عطا تارڑ نے کی ہے، عمران خان اس میں رہا ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کو بین کرنے کی پریس کانفرنس کر دی ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ رہی ہے؟ عمران خان کو اقتدار تو دینا ہی پڑے گا، الٹے ہوں سیدھے ہوں، راضی ہوں ناراض ہوں، خوشی سے دیں خوشی سے نہ دیں، اقتدار تو اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70% پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ 2 اکثریت سے عمران خان نے آنا ہے، پی ٹی آئی نے آنا ہے۔ یہ ٹائم کا صرف اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 4 ماہ بعد آئیں گے، کوئی کہتا ہے 6 ماہ بعد آئیں گے، کوئی کہتا ہے کہ 14 ماہ بعد آئیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سر پہلے مجھے لگتا تھا کہ ابھی ہے ٹائم، لیکن آج جو پریس کانفرنس میں نے دیکھی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کام بہت نزدیک پہنچ گئے۔ باسی جا رہے ہیں سر یہ تھوڑا سا رک جائیں، وہ یہ کہہ بھی رہے تھے لاتوں کے کہ دباؤ میں نہیں آؤں گا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ جائیں گے نہیں، ان کو نکالنا پڑے گا، یہ نکالے جائیں گے۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا پریشر نہیں لوں گا، وہ شہباز شریف صاحب کا کہیں اور کسی نے جوڑ دیا، ایسی ان کی وہ نہیں ہے بیچارے۔ تو ایک چوتھے سکیل کا سیاسی بندہ کیا بیچارہ نوکر کی نخرہ کی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے ٹیک آن کر لیا ہے سارے معاملات۔ پھر سنے گی کہ مجھے کیوں نکالا؟ سر نہیں، شہباز شریف صاحب ایسا نہیں کرتے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کی باتیں نہیں کرتا، مجھے کیوں نکالا ہوا۔ نواز شریف نے ٹیک آن تو نہیں کر لیا معاملات؟ نواز شریف صاحب کا بڑا فیصلہ یہ کہ آج انہوں نے یہ خبر نہ چلوانے کا فیصلہ کیا کہ نواز شریف ایک بار پھر متحرک ہو گئے۔ آج بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اسلام آبادی کورٹ سے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کل جب صنم جاوید کو جج ملک محمد عمران نے ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے مقدمے سے ڈسچارج کیا تھا اور صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اور صنم جاوید وہاں سے آئیں، اور ایک چیز یہاں بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے نکلے نیو جوڈیشل کمپلیکس سے، تو صنم جاوید کی فیملی کے کچھ ممبرس چاہ رہے تھے کہ وہاں سے ایز سون ایز پاسبل نکلیں، کیونکہ ان کا پاسٹ کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب بھی کسی بھی عدالت سے وہ بری ہوتی تھیں تو بری ہوتے ہی جب وہ باہر نکلتی تھیں تو باہر سے پولیس ان کو کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیتی تھی۔ جب باہر آئے تو ان کی فیملی یہ چاہ رہی تھی کچھ ممبرس کے فوراً نکلیں، لیکن میاں علی اشفاق صاحب وہاں رک کے انہوں نے تسلی سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھاگ کے نہیں جا رہے، ڈر کے نہیں جا رہے، ہم یہاں سے کھڑے ہیں، کوئی ایک بار پھر گرفتار کرنا چاہتا ہے آئے کرے، ہم اس ظلم فسطائیت جبر کا ہر طرح سے سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہاں سے خیر روانہ ہوتے ہیں، روانہ ہو کے میاں علی اشفاق صاحب کے آفس میں آتے ہیں، وہاں پہ ہم بھی جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ظاہر ہے ان کی فیملی بہت خوش تھی صنم جاوید کی۔ اس دوران پتہ چلتا ہے کہ باہر نامعلوم افراد نے پورے دفتر کو چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا ہے، مختلف آپشن سے کہ دیوار کراس کر کے کسی طرح سے نکل جائیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ مختصر بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح سے وہ آئیں، صنم جاوید آ کے انہوں نے گرفتاری دی اور وہ گرفتاری دینے کے لیے باہر آئی ہیں اور گرفتار کرنے والے چھپ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئیں، اس کے بعد نہیں بتایا جا رہا تھا کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا، ساری رات نہیں بتایا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ اچانک صبح یہ پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان میں 10 مئی کو صنم جاوید پر ایک FIR ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پہ کوئٹہ میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، کوئی بڑا واقعہ ہوا، اشتعال انگیزی ہوئی اور اس پہ اکسایا صنم جاوید نے، اور اس میں صنم جو ہیں وہ نامزد ہی نہیں تھی۔ خیر اس سے پہلے یہ بات تھی کہ شاید MPO جاری کیا گیا ہے، مختلف اندازے تھے، مختلف باتیں تھیں۔ جب ہمیں پتہ چلا اس دوران میاں علی اشفاق صاحب نے، ان کی ٹیم نے ہیبیس جو ہے وہ دائر کر دی اسلام آبادی کورٹ میں۔ ہیبیس اس وقت دائر کی جاتی ہے جب یہ ہو کہ کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ کس کیس میں گرفتار کیا ہے، بلکہ یہ ہو کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہیبیس ادھر ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک کمرہ عدالت کے باہر میں میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ اس وقت اسلام آبادی کورٹ میں بیٹھا تھا، ہم محسن ترکیانی صاحب کی عدالت میں انتظار کر رہے تھے کہ احتشام عباسی نے ایک ویڈیو بھیجی میاں علی اشفاق صاحب کو، جس ویڈیو میں بتایا کہ اس جوڈیشل کمپلیکس، نیو جوڈیشل کمپلیکس میں جج مرید عباس کی عدالت کے باہر پولیس بہت زیادہ آ گئی ہے۔ پتہ چل گیا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کمرہ عدالت کے باہر پولیس بہت زیادہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد آ رہا ہے جس نے خود کوئی دھماکے کیے ہیں، جس نے عام پاکستانیوں کی جانیں لی ہیں، جس نے پاکستانیوں کو ذبح کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جب بھی آپ کسی عدالت کے باہر آپ دیکھیں کہ پولیس کی بڑی تعداد آ گئی تو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہے، کوئی ایسا پولیٹیکل ورکر ہے، کوئی ایسا صحافی ہے
جس سے یہ حکومت خائف ہے، جس سے حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے اقتدار کو خطرہ ہے، جو ان کی کرپشن، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی پہ بات کرتا ہے۔ خیر وہاں پہ میاں علی اشفاق صاحب نے فوراً فیاض کنڈوال صاحب کو کہا کہ پہنچیں، جو میاں علی اشفاق صاحب کے ایک اور ایسوسیٹ ہیں بیرسٹر احد کھوکھر، وہ ہائی کورٹ میں کوشش کر رہے تھے، ایکٹیو تھے۔ تو خیر اس دوران یہ ہوا کہ امید پیدا ہوئی کہ ابھی کیس لگے گا، لیکن اس دوران معاملہ ٹیک اپ کر لیا جج مرید عباس نے، اور بہت جلدی میں تھے جج مرید عباس۔ جج مرید عباس نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب جلدی انہوں نے کہا جی چلائیں، بس میں نہیں ڈیلے کروں گا، 10 منٹ دیتا ہوں، 15 منٹ دیتا ہوں۔ بڑا ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ سر تھوڑا سا سانس لیں، تھوڑی سی شفقت کریں، میاں علی اشفاق آ رہے ہیں، نہیں میں ابھی فیصلہ کروں گا۔ جج مرید عباس واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد وہ دیں ٹرانزٹ ریمانڈ، تاکہ یہاں سے صنم جاوید کو لے کے اور پولیس نکل جائے بلوچستان کی۔ اس دوران کیس مارک ہو گیا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو، ہم ان کی عدالت میں آ گئے، ڈی بی چل رہی تھی، 2 ججز بیٹھ کے کیسز سن رہے تھے، گل حسن اورنگزیب صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب ووٹ کے گئے۔ پھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب آئے، ان کو تمام فیکٹس بتائے میاں علی اشفاق صاحب نے۔ جب میاں علی اشفاق صاحب نے سارے فیکٹس بتائے تو فیکٹس بتانے کے بعد انہوں نے بہت بڑا حکم جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ 5:30 بجے تک، اس وقت کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا آئی تھنک، انہوں نے کہا 5:30 بجے تک صنم جاوید کو میرے سامنے پروڈیوس کیا جائے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں وہ ذاتی حیثیت میں آئیں، ڈی جی ایف آئی اے ذاتی حیثیت میں آئیں، سیکرٹری داخلہ کو نوٹس کیا، سب بڑے طلب 5:30 بجے اور صنم جاوید کو لائیں۔ اچھا پھر ایک سوال شروع ہو گیا، سوال یہ شروع ہو گیا کہ جناب حکومت کسی صورت جو ہے وہ صنم جاوید کو یہاں پیش نہیں کرے گی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم نے اسی وقت کہا تھا، ہم نے تو اس پہ ٹویٹ بھی نہیں کیا، ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی کہ یہ جو اسلام آباد انتظامیہ ہیں یہ شاید پیش نہ کرے۔ ہم نے اس لیے ٹویٹ نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت ہے، یہ ایک آزاد جج کی عدالت ہے، حکومت کی اوقات ہی نہیں ہے، اس انتظامیہ کے اعلیٰ کاروں، چابی والے کھلونے کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اور میاں گل حسن اورنگزیب کے آرڈر کو وائلیٹ کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر وہی ہوا، 2 گھنٹے پہلے صنم جاوید کو لے کے پہنچ گئے، پھر یہاں گاڑی میں بٹھائی رکھا، سماعت شروع ہوئی، ان کو اس کے بعد اندر آئی، جیسے سماعت شروع ہوئی 4.25 منٹ کی سماعت ہوئی، ایف آئی آر دیکھی انہوں نے میاں علی اشفاق صاحب نے بتایا کہ اس میں صنم جاوید جو ہے وہ نامزد نہیں ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صنم جاوید کی جو بلوچستان پولیس نے گرفتاری کی تھی، اچھا یہ جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی، کیونکہ حکومت کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جج ملک محمد عمران کل اتنا بڑا تاریخی فیصلہ سنائیں گے کہ صنم جاوید کو اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر کوئی اور کسی صوبے کی پولیس نہیں تھی، کوئی اور کیس نہیں تھا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے میاں علی اشفاق کے آفس میں پہنچے، بعد میں بھاگ دوڑ مچی اور پھر سارا کچھ وہ کیا گیا جو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ میاں گل صاحب نے جو بلوچستان پولیس کا بتایا گیا کہ کل انہوں نے گرفتار کیا تھا، یہ جھوٹ تھا، غلط بیانی تھی۔ اگر اب آپ دیکھیں نا، پھر یہ عدالتوں میں چڑھائی کرتے ہیں، پھر یہ ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کرتے ہیں، پھر یہ ججوں پہ الزامات لگاتے ہیں، پھر یہ گھٹیا مہم چلاتے ہیں، پھر یہ صحافیوں کو پیسے دے کے ان سے ٹویٹنگ کرواتے ہیں۔ ان سے کو پوچھے کہ اگر میاں گل حسن اورنگزیب پوچھیں کہ بلوچستان پولیس کے کون کون سے افسران اور اہلکار آئے ہوئے تھے اور ان کی جیو فینسنگ کروا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو یہاں تھے ہی نہیں، جھوٹ بولا گیا آج عدالت کے سامنے، تو اسی میں ان کے اندر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آج عدالت نے یہ کیا ہے کہ جو بتایا گیا کہ بلوچستان پولیس نے ان کی گرفتاری ڈال دی ہے، اس گرفتاری کو عدالت نے معطل کر دیا ہے، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے معاملہ جمعرات کے لیے فکس کر دیا ہے۔ اس میں جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پچھلے 1 سال کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ صنم جاوید کو کب گرفتار کیا گیا، کب رہا کیا گیا، کب بری ہوئی، کب ضمانت ہوئی، کیسے گرفتار کیا گیا، اور یہ ریکارڈ جب عدالت کے سامنے آئے گا تو عدالت کو پتہ چل جائے گا۔ اسلام آباد کی عدالت سے بھی بڑا فیصلہ آئے گا۔ اس سے پہلے ایک بڑا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب اور جسٹس علی ضیاء باجوہ کا آیا ہے، جس میں بتایا ہے کہ مریم نواز سرکار کی بدنیتی ہے، شہباز شریف کی بدنیتی ہے، حکومتی ادارے کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں اس فیصلے میں تاریخی فیصلہ ہے وہ۔ اور میاں علی اشفاق صاحب نے اس کیس کا حوالہ وہاں پہ بھی دیا تھا ملک محمد عمران صاحب کی عدالت میں، اس کا حوالہ یہاں پہ بھی دیا میاں گل صاحب کی عدالت میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جمعرات تک معاملہ گیا ہے، صنم جاوید کو رہا کر دیا گیا ہے، ان کی جو گرفتاری ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے، پہلے میں نے ٹویٹ کر دیا تھا قلم نہیں معطل ہو گئی ہے، لیکن عدالت اب کچھ اہم نقطے ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے صنم جاوید کے حوالے سے کہ ایک صنم جاوید وہ لاہور میں موجود تھی، لیکن اس نے دہشت گردی گجرانوالہ میں بھی جا کے کی 1-1.5 گھنٹے کے اندر اسی وقت وہ اڑ کے یا پتہ نہیں روحانی طور پہ وہ اس کی روح جو ہے وہ پہنچ گئی تھی کوئٹہ، وہاں بھی دہشت گردی کی، سرگودا میں بھی کی، یہاں پہ پنڈی میں بھی کی، یعنی اتنی جگہوں پہ بیک وقت جو ہے وہ صنم جاوید پتہ نہیں روحانی طور پہ موجود تھیں اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب یہ معاملہ جمعرات تک گیا ہے، عدالت اس میں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں ایک تاریخی فیصلہ آئے گا۔
اس میں میاں گل حسن اور نظر صاحب یہ آرڈر لکھیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے سرکار کی بدنیتی تھی، کیا تھا، کیسے تھا. یہ ساری چیزیں عدالت میں آئیں گی اور یہ ایک تاریخی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. اور یہ بابر ستار صاحب کے پاس اگر ہوتا تو بہت سے لوگ اس میں بھی جیل چلے جاتے. لیکن خیر میاں گل صاحب نے آج جو بڑا فیصلہ دیا تاریخی، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کی والدہ، ان کے والد اور وہ خود کسی طرح کی کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گی، کوئی بیان نہیں دیں گی اور وہ خاموش رہیں گی. یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اسلام آباد میں رہیں گی. اور ہوا یہ کہ جیسے ہم یہاں سے نکلے تو باہر پولیس نے کان میں کہا کہ جی باہر تو پولیس پھر آئی کھڑی ہے گرفتار کرنے کے لیے. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ ظاہر ہے بلوچستان پولیس الرٹ کھڑی تھی، لیکن وہ کیونکہ ہم تو اندر آرڈر سن کے آ رہے تھے کہ انہوں نے سزا جو ہے وہ گرفتاری معطل کر دی تھی. اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے.